عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مثال دینے کے لیے بات سمجھاتے ہیں. فرماتے ہیں ایک شخص جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتا تھا تو شیر سے دوستی ہو گئی, یعنی ڈائریکٹ بادشاہ سے دوستی ہو گئی. اور بادشاہ بھی وہ جو جنگل کا بادشاہ ہے, جنگل کے بادشاہ سے دوستی ہو گئی. اب وہ لکڑہارا غریب آدمی تھا, لکڑیاں تو کاٹنی ہوتی تھی. تو وہ جنگل کا بادشاہ اعلان کر دیتا جانوروں کو کہ میرا دوست آیا, ایک تو کوئی تنگ نہ کرے, اور دوسرا یہ کہ سب لوگ مل کے اس کے ساتھ تعاون کریں. کبھی کوئی جانور لکڑیاں اکٹھی کراتا, کبھی کوئی اپنی پشت پہ گدھا, بیل, گھوڑا, خچر رکھ کے وہ لکڑیاں باہر چھوڑنے آتا. تو اب اس کی بڑی دھوم مچ گئی جنگل کے اندر. لکڑہارا مزدور تھا, وہ بادشاہ سے دوستی کر کے بادشاہ ہی بن گیا. وہ گھر آ کے نا بیوی کو اکثر بتاتا کہ میرا ایک دوست ہے, میں جاتا ہوں تو ساری پہلے ہی مخلوق کھڑی ہوتی ہے میرے استقبال کے لیے. دوستی جو بڑے سے ہو گئی ہے. بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر یہ ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. ہمیں تو پوچھتا ہی کوئی نہیں, یہ تو بنا ہے شاہ کا مصاحب تو پھر یہ ہے اتراتا, وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو وہ لوگوں کو بتاتا, بیوی کو بھی بتاتا دوست ہے. تو بیوی کہنے لگی اتنی تو تعریفیں کرتا, یہ نہیں بتایا کہ وہ جنگل کا شیر ہے, بس نیرا دوست بتا دیا. بیوی کہنے لگ گئی کہ تو اتنا جو اس کا ذکر کرتا ہے تو کسی دن بلا نا, بلا کسی دن تاکہ اس کی دعوت کریں. اب اس نے پھر نہ اس کو پردے میں رکھا. کیا کہتے ہیں آج کل, سرپرائز دینا ہے, مگر سرپرائز دینا ہے جی. پردے میں رکھا کہ وہ شیر ہے. تو وہ بلا لیا گھر. اب اس کے لیے کچا گوشت, ظاہر ہے شیر نے کچا گوشت دکھانا تھا. وہ کہنے لگی پکانا کس طرح کا ہے. وہ کہنے لگا جب وہ آئے گا پھر بتاؤں گا. اب وہ کچا گوشت 2-3 بکرے ذبح کر کے ڈال دیے. وہ آ گیا شیر. عارف رومی کہتے ہیں جب وہ آیا نا تو اس کی بیوی نے دیکھا تو اس نے ایک سخت جملہ کہہ دیا. کہنے لگی اوہو, میں سمجھی تھی پتہ نہیں کون ہے, اس طرح کے درندے تیرے یار ہیں, کتے بلے دوست بنائے ہوئے ہیں, یہ کیا بات ہوئی. خیر وہ شیر نے سن لیا, گوشت کھایا, وہ چلا گیا. اگلے دن لکڑہارا لکڑیاں کاٹنے گیا تو شیر نے ملاقات کرتے ہی لکڑہارے سے کہا کہ یہ نا کلاڑی اٹھا اور میری پشت پہ نا ایک زخم کر دے. اس نے کہا نہیں میں یہ کام نہیں کرتا, تو میرا دوست ہے. اس نے کہا سن بھائی, میں نے پیار سے کہا ہے تو مان جا, ورنہ میں ہوں شیر, میں نے تجھ سے منوا ہی لینا ہے, میں کوئی تکلیف دوں گا مناسب نہیں, تو کر. اس نے کلاڑی اٹھائی اور اس کی پشت پہ ایک زور سے زخم لگا دیا, خون بہنے لگا. اس نے کہا تو نے آج کے بعد آنا ہے, لکڑیاں کاٹنی ہے, تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا, بس یہ ایک حکمت تھی جو میں نے کیا ہے. قصہ مختصر. وہ آتا رہا, لکڑیاں ملتی رہیں, خدمت بھی ہوتی رہی. 6-8 ماہ گزر گئے. ایک دن شیر اس سے کہنے لگا یہ میرے ذرا بال اٹھا کے دیکھ, وہ جو تو نے زخم لگایا تھا وہ کہاں پہ ہے. اس نے وہ بال اٹھا کے دیکھا تو زخم ملا ہی نہیں, کئی جگہ پہ ٹٹولا کا یار یہاں تھا, یہاں تھا, یہاں تھا. شیر نے پھر کیا کمال ہی جملہ کہا. اس نے کہا کہ وہ جو کلاڑی کا زخم تو نے لگایا تھا نا وہ مکمل ہو گیا, لیکن تیری بیوی کا جو لہجہ تھا اور اس کی جو تلخی تھی وہ آج تک میرے ذہن میں موجود ہے, وہ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتی ہے. بات سوچتا ہوں مجھے اس نے درندہ کہا, اس نے میرے بارے میں اتنے کچے اور کمزور اور سخت جملے کہے, تو وہ بات مجھے بھولتی, وہ آج بھی میرے ذہن میں اسی طرح گونجتی ہے. تلخ جملے جو اس نے کہے اور خوفناک جو انداز اس نے اختیار کیا, وہ بات مجھے کبھی بھی بھولتی. تو آپ کے لفظ لوگوں کو بھول جاتے ہیں پر لہجہ یاد رہتا ہے اگر ہم اپنے لہجے پر تھوڑی توجہ ہی کر لیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرا جی روٹین ہی یہ ہے بات کرنے کی, تو یہ یاد رکھنا کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیر کو سوا شیر مل جاتا ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ آپ کی تلخی کی جواب میں کوئی اس طرح کی تلخی ہو کہ پھر آپ اس کو کبھی بھلا نہ سکیں. آپ نے گفتگو کی, لیکن اس گفتگو میں آپ کا انداز کیا تھا, لب و لہجہ کیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں میں نے کوئی غلط بات کی ہے, بالکل ٹھیک بات کی ہے بھئی, آپ کی بات ٹھیک تھی پر آپ کا انداز ٹھیک
نہیں تھا. جہاں بات ٹھیک ہونا ضروری ہے نا, وہاں انداز ٹھیک ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے. آپ کے لہجے کا خوبصورت ہونا اور آپ کے لفظوں کا حسین ہونا بھی بڑا ہی ضروری ہے. اگر آپ تھوڑا سا معاشرے میں غور کریں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو طبعاً ہی بیچارے دنیا میں آئے ہی شکوہ کرنے کے لیے. ان کے لہجے سے نہ ترش روئی برستی ہے, تلخی ہے. وہ جی میں فلاں آدمی کے پاس گیا تو اس نے میری بات نہیں سنی, فلاں شخص سے میری ملاقات ہوئی, میں نے وقت گزارا پر وہ بندہ ٹھیک نہیں نکلا, فلاں کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا پر میرے معاملات چل نہیں سکے. تو بھئی آپ دوسروں کو ناپتے اور تولتے رہے, آپ کو یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ آپ کا انداز فکر ہی کہیں غلط نہ ہو. لہجے, اخلاق, یہ آپ کے لفظوں سے بھی زیادہ اثر بعض اوقات رکھتے ہیں. کسی نے کہا تھا کہ میرے لہجے میں غرور آیا تھا, اس کو حق تھا کہ شکایت کرتا تھا. میرے لہجے میں کچھ ایسا کہ جس پہ وہ بیچارہ پریشان ہو گیا, اب اس کا حق بنتا تھا وہ اس پہ شکایت کرتا. تو میرے عزیز, آپ بات کو یاد رکھیں گے کہ جو اخلاق ہے, آپ کا جو اخلاق ہے, جو آپ کا کردار ہے, وہ اپنی ایک خوبصورتی رکھتا ہے. اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہے. جو کہانیاں زیادہ سناتا ہے وہ نہیں, جو اپنی خدمات زیادہ بتاتا ہے وہ نہیں, جو باقی سب کی نفی کر کے کہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک نہیں صرف میں ٹھیک ہوں, وہ والا بندہ نہیں. بلکہ فرمایا جس بندے کا اخلاق زیادہ اچھا ہے. اخلاق دیکھیں, یہ جو آپ کا لہجہ ہوتا ہے نا, یہ بہت زیادہ اثرات مرتب کرتا ہے آپ کے گھر پہ بھی باہر بھی. آپ اگر اپنی گفتگو میں باڈی لینگویج کو تھوڑا سا اچھا رکھیں, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات بڑی صحیح کرتے ہیں پر کچھ زیادہ ہی باتیں کرتے ہیں, تو وہ زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے ان کی جو صحیح باتیں ہوتی ہیں ان کا بھی وزن خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ زیادہ باتیں کرتے ہیں, ہر وقت بولتے ہیں, ہر وقت بات کرتے ہیں. تو جب وہ ٹھیک بات بھی کر رہے ہوں تب بھی ان کی بات کا لوگ اثر قبول نہیں کرتے. لیکن اگر ان کا لہجہ باوقار ہو, بات وہ تھوڑی کریں پر جتنی کریں ذرا سونی کر کے کریں, گفتگو میں خود بخود اثر پیدا ہو جائے گا, بات اچھی لگے گی. اخلاقی رویے اگر لوگوں کے زیادہ اچھے ہو جائیں, ایک تو مسکرانے کا بل کوئی نہیں آتا, اس کے پیسے کوئی نہیں لگتے, اور یہ بھی شکر ہے ابھی تک اس پر ٹیکس بھی کوئی نہیں, یہ بھی مقام تشکر ہے. تو اگر آپ بات کریں اور اس میں تھوڑی سی مٹھاس پیدا کر لیں, آپ تھوڑی سی بات میں نا مٹھاس. میرے ایک کلاس فیلو ہیں, تو وہ تقریر کر رہے تھے اور میں سن رہا تھا, تو مجھے بعد میں کہنے لگے آپ تبصرہ کریں میں نے کیسی تقریر کی ہے. یہ ہوتا ہے نا جی, بعض اوقات دوست بیٹھتے ہیں بے تکلف تو کئی دفعہ کچھ باتیں ایسی ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے آپ بتائیں کہ میں بات کر رہا تھا تو کیسی تھی. تو میں نے کہا جب آپ بات کر رہے تھے تو میں ڈر رہا تھا, مجھے لگ رہا تھا کہیں آپ لڑ نہ پڑیں. بھئی آپ اطمینان سے بات کریں, آپ تسلی سے بات کریں, آپ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کریں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں نیکی کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا, نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا. کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائی سے مسکرا کے بات ہی کر لیا کرو, بات کرو تو تمہارے لہجے میں ترش روئی نہ ہو. بعض اوقات آپ تلخ بات کرتے ہیں, آپ کا لہجہ تلخ ہوتا ہے تو آپ کی صحیح بات بھی قبول نہیں کی جاتی. لیکن اگر آپ کے لہجے میں مسکراہٹ ہو, آپ کے لہجے کے اندر خوبصورتی ہو, تو آپ کے اپنے بھی آپ کے بیگانے بھی سب کے سب آپ کی بات کو تسلی کے ساتھ سمجھنا وہ گوارا کریں گے. اسی طریقے سے ہمارا دل کرتا ہے کہ لوگ ہماری بات سنیں, ہمارے گرویدہ ہوں, ہم جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ پیغام لوگ اچھے طریقے سے قبول کریں, اس پر لوگوں کی توجہ زیادہ ہو, یہ ہمارا شوق ہوتا ہے. اور دنیا میں اب تو فیمس ہونے کا شوق بڑا بڑھ گیا ہے, اب بڑا بڑھ گیا ہے. اب تو لوگوں کو نا شاید لوگ مقبولیت اسی کا نام لیتے ہیں کہ میرے اتنے لائکس ہیں, اتنے فالور ہیں, اتنے سارے لوگ ہیں تو شاید میں بڑا مقبول ہوں. یاد رکھنا
काबिलियत से ज्यादा कबूलियत जरूरी होती है। फॉलोवर क्या करेंगे अगर रब भी राजी ना हुआ तो? लाइक्स क्या करेंगे? अगर तो कबूल हो जाए तो फिर चलो किसी लाइक्स का भी फायदा है, किसी फॉलोवर का भी। और अगर कबूल ना हो तो फिर कोई फायदा। जिन्हों प्रीतम अपना आखे ही ना, वो अजय सुहागन हो ही नहीं। तो जब वो कबूल कर ले फिर तो बड़ी बात है, और अगर कबूलियत ना हो तो फिर बड़े बड़े मजमे भी कोई फायदा नहीं देते। हमारी ख्वाहिश होती है कि लोग हमें जाने, लोग हमें पहचाने, हमारा बड़ा नाम हो, हमारा बड़ा जिक्र हो, हमारे बड़े तज़किरे हों। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, हुजूर फरमाने लगे, तुम माल के जरिए लोगों को अपना गर्विदा नहीं बना सकते, पैसे दे के लोगों को पीछे नहीं लगा सकते। कितने को दोगे? देखिए ना, पैसों से तो बंदे का लालच शुरू हो जाता है। एक दफा दें, फिर दूसरी दफा दें, फिर तीसरी दफा दें। रोज देंगे तो बंदा राजी होगा, और अगर आपने 99 दफा दिया, एक दफा नहीं दिया तो वह नाराज हो जाता है। तो कितना को लालच पूरा करेंगे? तो हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, तुम पैसे दे के लोगों को अपना गर्विदा नहीं कर सकते। हाँ, खंदा पेशानी से, हुस्ने अखलाक से मिलोगे तो लोग तुम्हारे गर्विदा हो जाएंगे। तुम्हारा अखलाक, तुम्हारी खंदा पेशानी, तुम्हारा अच्छा किरदार, ये लोगों को गर्विदा कर सकता है। मालो दौलत से लोग गर्विदा नहीं होते। तो हमारा वो जो रोजमर्रा का लोगों के साथ ताल्लुक है, लबो लहजा है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ लोग आना जाना, मिलना बैठना आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देते हैं। और वो किस लिए छोड़ देते हैं? वो उनके रवैये की वजह से छोड़ देते हैं, उनके अंदाजे फिक्र की वजह से छोड़ देते हैं, उनके शिकवों की वजह से छोड़ देते हैं। मिजाज होता है ना हमारा कि हमें शौक होता है ताल्लुक ज्यादा लोगों के साथ हो, और फिर ये भी शर्त होती है कि मैं जिसके पास जाऊं वो मुझे यही कहे कि तू मेरे साथ ही प्यार कर। एक साहब मुझसे कहने लगे कि ये मैं महफिल कराता हूं, आप भी तशरीफ लाएं, और मैं 20 उलमा को बुला चुका हूं, और बड़े बड़े नामवर नाम उन्होंने मेरे सामने लिए। मैंने उनसे पूछा कि जो नाम आपने लिए हैं और आपकी तस्वीरें भी साथ हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम कर गया हूं आपकी बात को, लेकिन सवाल मेरा ये था कि क्या आप नमाज भी पढ़ते हैं? 21 उलमा को आपने बुलाया या 20 को बुलाया और बड़े बड़ों को बुलाया, और मुझे भी आप दावत पेश कर रहे हैं, तो नमाजी भी आप हैं, नमाजी भी हैं। कहने लगे आप दुआ करें मैं नमाज पढ़ना शुरू कर दूं। मैंने उनसे कहा, खुदा के बंदे, अब अगर तू किसी और को बताएगा कि 20 इतने इतने बड़े लोगों से मेरा ताल्लुक कर, पढ़ता मैं नमाज भी नहीं, तो लोग क्या सोचेंगे कि 21 मौलवी मिलके भी एक बंदे को नमाजी नहीं बना सके। तो आप अपने लबो लहजे से सिर्फ बातों से गर्विदा किसी को कर लेंगे? आप ये देखें कि अखलाक किस तरह का है, लहजा किस तरह का है, आपके बात करने का अंदाज कितना हसीन है, उस लफ्ज के अंदर हुस्न कितना ज्यादा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तबलीग फरमाते हैं, हम भी तबलीग करते हैं। मैं और आप जब तबलीग करते हैं तो उस तबलीग के अंदर शिकवा होता है और तनकीद होती है, और बाज़ जगह मैंने ये भी देखा है कि तंज होता है, तंज। हम दूसरे को दे दीन की दावत रहे हैं, लेकिन हमारे लबो लहजे से तंज और तुशरुई छलकती है। तू दौलत के पीछे लग गया है, तू बिल्कुल जाहिल है, तू बिल्कुल, तेरे खानदान में से भी कोई नहीं इधर आता। आप तंज कर रहे हैं, आप दावत दीन नहीं दे रहे। दावत दीन तो गुलदस्ते में रख के पेश की जाती है, उसकी तो एक खूबसूरती है, उसका तो एक हुस्न है, उसकी तो अपनी एक जाज़बियत है, उसकी अपनी एक नूरानियत है। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जनाजा था। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जनाजे की इमामत फरमाई, और जनाजे की इमामत के बाद अभी ना कब्र के तैयार होने में कुछ टाइम बाकी था, तो हुजूर जमीन पे तशरीफ फरमा हुए। लोग कब्र की तैयारी में हैं। बाज़ौक़ात होता है ना, अभी कब्र नहीं तैयार हुई, तो कहते हैं कि लकड़ी के साथ हुजूर ने जमीन कुरेदनी शुरू कर दी, और देर तक हुजूर ने चेहरा इन नूर को जमीन की तरफ झुकाए रखा, गोया
زمین شرف دیدار حاصل کرتی رہی. دیر تک چہرہ نور جھکا رہا زمین کی جانب. حضور نے رخ نور کو پھیر لیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نہ بڑے جب حضور ہمارے قریب ہوتے تھے تو ہمارا خیال ہوتا تھا کہ رحمت کی برکھا ہے, اپنے اپنے حصے کا کرم اڈیل لے اپنے اوپر. فرماتے ہیں منتظر تھے کہ حضور کب ہماری طرف رخ انور پھیریں اور ہم کریم سے کوئی بات سن سکیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بڑے شدید منتظر تھے. دیر کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور اٹھایا. دیر کے بعد چہرہ انور اٹھایا. یہ دیکھیں تبلیغ ہو رہی ہے, اور جب حضور نے چہرہ انور اٹھایا تو آنکھوں میں آنسو تھے, رو رہے تھے. اور 3 دفعہ حضور نے فرمایا, کیونکہ قبر تیار ہو رہی تھی, 3 دفعہ نبی کریم نے فرمایا لوگو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, اس کی تیاری کر لو, اس کی تیاری کر لو, اس کی تیاری کر لو. 3 دفعہ حضور نے یہ جملے دہرائے. کیوں؟ ایک میں تبلیغ کرتا ہوں پر اس میں نہ درد ہے, نہ رونا ہے, نہ وہ لب و لہجہ. ایک حضور دعوت دے رہے ہیں قبر کی تیاری کی, لیکن اس میں آنسو ہیں, اس میں خاص رغبت ہے غلاموں کے لیے. تو اپنی زندگی کے اندر جو ہمارا انداز تکلم ہے, ہمارا انداز گفتگو ہے, میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نا دین کے لیے جب کلام کر رہے ہوتے ہیں تو شدت ہوتی ہے ہمارے جملوں کے اندر. بعض مقامات شدت کے ہوتے ہیں. آپ جہاد کی بات کر رہے ہیں, ناموس رسالت کی بات کر رہے ہیں, تو کسی جگہ آپ کے لب و لہجے کے اندر شدت کا ہو جانا برا نہیں ہے, بلکہ وہ اچھا ہے.